لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو کیا انجام ہو سکتا ہے، اس لیے شریف نے خود کو ضبط میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں کسی انسان کے گردن پر چھری چلانے کا جنون کسی آتش فشاں کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن مذبح خانہ میں شریف کسی بیل کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا رہا تھا تو اس دوران کسی دوسرے قصائی کا جھگڑا شریف کے ابو سے ہو گیا۔ شریف کے ہاتھ میں ایک تیزدار چھری تھی۔ شریف نے اپنی چھری کی طرف دیکھا اور پھر اس قصائی کی طرف دیکھا۔ شریف کے دل میں اچانک وہ حسرت دوبارہ جاگی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم بڑھتا ہوا اس قصائی کی طرف بڑھا۔ شریف نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس قصائی کی ٹانگوں میں اپنے ٹانگیں پھنسا کر نیچے دے پٹکا اور اس کی سینے پر سوار ہو گیا۔ شریف بڑے بڑے سرکش بیلوں کو نیچے گرا چکا تھا، اس لیے وہ قصائی تو اس کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ شریف کے ہاتھ میں چھری اور چہرے پر غصہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے سب لوگوں نے شور مچا دیا، لیکن ان سب کی چیخ و پکار شریف کی سماعت سے باہر تھی۔ اس قصائی کا نرخرا اب شریف کے سامنے تھا۔ شریف نے بڑی ہی صفائی سے اس کے گردن پر چھری پھیری اور تب تک پھیرتا رہا جب تک سر تن سے جدا نہ ہوا۔ کچھ ہی پلوں میں اس قصائی کا سر تن سے جدا تھا۔ شریف گردن کاٹنے کے بعد ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اپنے پسندیدہ منظر کو دیکھنے لگ گیا۔ اس قصائی کا جسم اچھلنے لگ گیا اور کٹا ہوا سر ایک طرف پڑا تھا جس کی منہ سے بھی خون جاری تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی جانب ہو گئی اور جسم کی طلب اتنی تیز تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھل کود رہا تھا اور نرخے سے نکلتا خون اور اس کی آخری سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شریف کا ابو ایک جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ پورے مذبح خانہ میں چیخ و پکار اور خوف جاری تھا۔ شریف ابھی تک اس قصائی کے تڑپتے ہوئے جسم کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نشیلے انداز سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے بے پناہ سرور محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی برسوں سے پیاسی روح کو تسکین دے ڈالے ہو۔ پھر اس کے ابو نے اسے جھنجھوڑا اور اسے وہاں سے لے گیا اور گھر کے جانب لے جانے لگا۔ جب اس قصائی کا تڑپتا ہوا جسم شریف کے نظر سے اوجھل ہوا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پولیس اس کے گھر آنے والی تھی۔ اس کے ابو نے اسے کافی سارے پیسے تمائے اور اسے علاقہ چھوڑ کر کے جانے کا بولا۔ شریف جانتا تھا کہ ایک بار پکڑا گیا پھر تو پھانسی پکی ہے، اس لیے وہ وہاں سے کسی شہر کی طرف چلتا بنا۔ کئی دن تک وہ اس شہر میں ایک سرائے میں ٹھہرا، پھر سوچا کہ اس شہر میں ہی باپ دادا والا کام شروع کر دے، مگر اسے ڈر تھا کہ ہی میں پکڑا نہ جاؤں یہاں، اس لیے اس نے اپنا حلیہ بدلا۔ پہلے اس کے چہرے پر داڑھی مونچھ تھی اور دھوتی کرتا پہنتا تھا۔ اس نے اپنی داڑھی مونچھ شیو کرا لی اور 2 عدد پینٹس اور شرٹس خرید لی۔ اس حلیہ میں وہ شہر بابو دیکھنے لگا۔ خیر اس کے پاس دن بدن ابو کی دی پیسے ختم ہو رہی تھی، اسی شریف نے کسی مل میں مزدور کی نوکری کر لی۔ اس دوران اس نے اپنی من پسند چمکتی تیزدار چھری بھی خریدی تھی جو کہ اسے اپنے پاس رکھنے کی عادت تھی۔ 2 مہینے تک وہ یہاں نوکری کرتا رہا لیکن اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ وہ جانور کو ذبح کرنے والا کام کرنا چاہتا تھا اور مجبور مل میں اسے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن شریف مل کے باہر کینٹین پر کھانا کھانے گیا تو وہاں اس کی لڑائی اس کینٹین کی نوکر سے ہوئی۔ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ دونوں گتم گتا ہو گئے، جس پر شریف اپنے غصہ پر قابو نہ رکھ پایا اور اپنی چھری باہر نکالی اور کسی بیل کو گرانے کی مہارت سے اسے گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے گردن پر تیزی سی چھری پھیر دی اور محصور کن نگاہ سے اس کے خون کو نکلتا دیکھنے لگ گیا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، جب کٹی گردن سے خون نکلتا دیکھتا تو راحت محسوس کرتا اور عجب سرور میں ڈوب جاتا۔ آس پاس کے اسے خبر تک نہ رہتی، لہٰذا وہ اس نوکر کے بنا سر کے جسم کو چلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور شریف کی تب تک دھلائی کرتے رہے جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک اسپتال میں پایا اور اس کے ارد گرد پولیس تعینات تھی۔ شریف سمجھ گیا تھا کہ اب تو میں گیا، کیونکہ شریف کو معلوم تھا کہ اس نے دوسرا قتل ہی کیا ہے اور اس کے پہلے قتل کی بھی شناخت ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسا۔ گاؤں سے قصائیوں کو بلایا گیا، ان لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اس کے بعد شریف کو تھانے لے جایا گیا۔ 5 دن بعد شریف کو عدالت لے جا کر سزا دلوانا تھا، اس لیے اسے باقی سب قیدیوں سے الگ دوسرے لاک اپ میں رکھا جہاں قتل والوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس لاک اپ میں پہلے سے ہی ایک بہت طاقتور سا بندہ قید تھا۔ وہ ایک بہت بڑا اسمگلر تھا اور کنٹریکٹ کلر بھی تھا۔ اس کو 3 دن بعد ہی عدالت لے جانا تھا۔ ان دونوں میں بات چیت ہوئی تو اسمگلر کو شریف کی بات ہی بہا گئی کہ کس طرح اس نے 2 قتل کیے۔ شریف ایک شفاق قاتل تھا اور اسمگلر کو اس میں اپنا پالتو کتا نظر آنے لگ گیا تھا۔ اسمگلر چونکہ خود بھی ایک کنٹریکٹ کلر تھا مگر اس نے صرف گن کی گولیوں سے ہی قتل کیے، مگر یوں چوری سے ذبح کر دینا اسمگلر کو کافی دلچسپ آیا۔ اسمگلر نے اسے اپنے گروہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی تو شریف بولا کہ تم پر بھی قتل کیسے ہو، مجھ پر بھی۔
ہم دونوں کو پھانسی ہی ہونے ہے۔ اس پر اسمگلر نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے لوگ لالا غفور کے نام سے جانتے ہیں، میرے انڈر بہت سے مجرم لوگ کام کرتے ہیں۔ 3 دن بعد مجھے عدالت لے جایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے عدالت لے جایا جائے ان رشوت خور پولیس والوں کی مدد سے میں راتوں رات نکل جاؤں گا یہاں سے۔ تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے ساتھ چلو ورنہ انتظار کرو پھانسی کا۔ شریف نے بنا دیر کی حامی بھر لی اور دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ اگلی رات جن پولیس والوں کو رشوت دی تھی ان کے تانہ میں ڈیوٹی تھی۔